BBC کی لائیو نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں ساحر بلوچ اور آج جو ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے FATF اور پاکستان. تھوڑی سی میں آپ کو اس پہ اپڈیٹ دے دوں. اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہی FATF کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر مارکس پلیئر نے یہ واضح کیا ہے, یہ بات سامنے لے کر آئے ہیں کہ پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھا جائے گا. تھوڑا سا یہ میں بتا دوں کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو کہ خطے میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے حوالے سے جائزہ کرتا رہتا ہے, اس ادارے نے پاکستان کو جو ہے گرے لسٹ میں رکھا ہوا تھا اور اسی دوران 3 دن سے 21 اکتوبر سے آج 23 اکتوبر تک ایک جائزہ اجلاس اسی حوالے سے چل رہا تھا. ابھی اس کا اختتام ہو چکا ہے اور فیصلہ آ چکا ہے کہ پاکستان مزید گرے لسٹ میں رہے گا. ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے 27 جو سفارشات تھیں FATF کی, اس میں سے 21 کو پورا کر لیا ہے اور اب صرف 6 سفارشات رہ چکی ہیں. تو یہ سفارشات کیا ہیں, اس حوالے سے آج میرے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف صاحب, جو کہ اس سے پہلے سابق چیئرمین رہ چکے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے. ہارون صاحب بہت بہت خوش آمدید. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شکریہ جی, تھینک یو فار انوائٹنگ می. تھینک یو سر. بس ابھی اسی سے شروع کرتے ہیں جو آج فیصلہ آیا ہے FATF کی طرف سے. تو یہ جو 6 سفارشات کی بات ہو رہی ہے جو پاکستان کو فروری 2021 تک کا وقت دیا گیا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے, تو وہ سفارشات کیا ہیں اگر اس پہ ہم تھوڑی بات کریں؟ جی, آج کی جو پریس کانفرنس تھی, جیسے آپ نے نوٹس کیا ہوگا, انہوں نے ریکگنائز کیا کہ پاکستان نے پروگریس شو کی ہے لیکن ابھی بھی کچھ ایشوز رہ گئے ہیں. یہ جو 6 سفارشات جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ایک ریمیننگ ایجنڈا ہے. اس میں لارجلی 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہماری انفورسمنٹ کی کیپیبلٹی, کہ ہم نے قانون تو بنا دیا منی لانڈرنگ کے خلاف اور ٹیررسٹ فائنینسنگ کے خلاف, لیکن ان کو انفورس کرنے کے لیے ایک پورا انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. آپ کو عدالت چاہیے, آپ کو پروسیکیوشن کا سسٹم چاہیے, فائنینشیل کرائم انویسٹیگیشن کی کیپیبلٹی چاہیے. تو وہاں پر ابھی پاکستان کو وقت لگے گا, تو وہ ہم کمپلائی نہیں کر پائے. اس کے علاوہ جو ہمارے ایک 2-3 ایشوز گلوبلی چل رہے ہیں انڈر دا UN, جو کچھ ادارے بلیک لسٹ ہوئے ہیں ہمارے NGOs اور جو ٹیررسٹ فائنینسنگ سے لنکڈ ہیں, ان کے جو ہیڈز ہیں ان کو وہ ابھی تک وہ چیک کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے یا نہیں کیا ہے, ان کے اداروں کے اکاؤنٹس بین کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. تو یہ مینلی یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ انفورسمنٹ کیپیبلٹی سے لنکڈ ہے. بالکل. اور اس سے پہلے بھی جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا, جب یہ پلینری میٹنگ کا اجلاس جب جاری تھا, تو اس دوران یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ سعودی عرب نے جو ہے پاکستان کے خلاف ووٹ کیا ہے, جس پر جو ہے پاکستان کے دفتر خارجہ نے فوراً سے اس کی تردید بھی کی اور یہ کہا کہ ووٹ کا تو ابھی ووٹنگ شروع بھی نہیں ہوئی ہے. تو اس طرح کی خبریں بھی آتی رہی ہیں. ہارون صاحب, ایک چیز جو ابھی دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بہت سے ماہرین اس طرف بھی جو ہے بات کو لے کر جا رہے ہیں کہ جو یہ FATF کا سارا معاملہ ہے یہ کافی ٹیکنیکل وہ ہے مرحلہ ہے جس کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا مطلب ہے کہ یہ بہت پولیٹیسائز ہو گیا ہے؟ جی, یہ ایک بہت اہم سوال ہے. دیکھیے, یہ جو ایک سارا پروسیس ہے یہ جب سے شروع ہوا ہے, اس کا آؤٹ کم ہمیں یہ چاہیے کہ جو ممالک جن کی صلاحیت کم ہے, جہاں قوانین نہیں ہیں انسیٹ فائنینسنگ کو روکنے کے, ان کی صلاحیت امپروو ہو. پاکستان کے کیس میں ہوا یہ ہے کہ اس کو سیاسی رنگ دے دیا گیا اور لابنگ شروع ہو گئی ہے, اور زیادہ تر یہ ایک ڈپلومیٹک لابنگ کا ایشو بن گیا ہے یا پوائنٹ سکورنگ کا ایشو بن گیا. اگر آپ میڈیا ہائپ دیکھیے, خاص طور پہ ہندوستان پاکستان کے درمیان, اور یہ اب ایک ٹیسٹ کیس بن گیا کہ پاکستان کے دوست ممالک ہمارے لیے کیا ووٹ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے. جیسے سعودی عرب کی جو فیک نیوز چل رہی تھی, اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب ایشیا پیسیفک گروپ کی مین ممبرشپ کے اندر شامل ہی نہیں ہے, لیکن وہ خبر اڑا دی گئی اور اس کے بعد اس کے اوپر تبصرے شروع ہو گئے. سو میرا اس میں جو ایک سیریس نقطہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور پاکستان کے لیے یہ بنتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی رادر دین ڈو مور کے اوپر پش کرنے کو, پاکستان کو پریس کرنے کے بجائے اس کو ایک بیلنسڈ اپروچ لے اور پاکستان کو ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کرے کہ یہ کیسے کام کرنا ہے, تاکہ آپ کو ایک جوائنٹ ایجنڈا بنا کے آپ آؤٹ کم کو اچیو کر سکیں. سملرلی یہ جو خطے میں ہمارے تعلقات کی انٹینسٹی ہے ہمارے ایسٹرن نیبر کے ساتھ, اس کو تھوڑا سا نیچے لانے کی ضرورت ہے. اگر آپ صبح سے اخبار پڑھیں
تو ٹوٹل انڈیا کے اخبار سب ہیڈ لائنز لگا رہے تھے کہ جی بس اب بلیک لسٹ میں چلا گیا. حالانکہ بلیک لسٹ میں جانے کا کوئی چانس تھا ہی نہیں. کنٹری جس نے 5 سے لے کر اب 21 کمپلائنٹ کر دی ہیں ریکمنڈیشن. تو میں کہنا اس پہ یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اپنے فائدے میں ہے کہ FATF ہماری ترجیح بنے, کیونکہ جتنی جلدی ہم اس کو کمپلائی کریں گے دنیا کے اندر ہم انویسٹرز کو بھی اٹریکٹ کر سکیں گے, ہمارا امیج بھی بہتر ہوگا. انفارچونیٹلی یہ سیاسی رنگ دینے کی وجہ سے یہ کام تھوڑا دب گیا ہے اور یہ زیادہ تر ایک کمپٹیشن بن گیا کہ ہم نے اس کو ڈپلومیٹک وکٹری ڈکلیئر کرنا. بالکل. اور سر اسی دوران اگر یہ بھی ہم یہاں پر واضح کر دیں کہ اس دوران پاکستان نے کوئی 15 اس طرح کے معاملات تھے جن پر قانون سازی بھی کی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے, جس پر دہشت گردوں کی جو مالی معاونت ہے اس پر بھی اور منی لانڈرنگ پر بھی, تو اس کو بھی آج جو پریس کانفرنس تھی ڈاکٹر مارکس پلیئر کی طرف سے اس میں بھی جو ہے کافی ہائی لائٹ کیا گیا. لیکن بات ابھی پھر بھی وہی ہے کہ پاکستان ابھی پوری طرح سے باہر نہیں نکلا ہے, ابھی بھی مطلب ٹھیک ہے گرے لسٹ میں ہی ہے. اور گرے لسٹ میں رہنے کے کیا امپلیکیشنز ہیں اس وقت پاکستان, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 3 ماہ کا جو دورانیہ دیا گیا ہے اکتوبر سے لے کے فروری تک, تو اس دورانی میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 6 سفارشات ہیں یہ پوری ہو جائیں گی؟ جی دیکھیے, یہ جو جب آپ گرے لسٹ میں رہتے ہیں تو اس کی پہلی امپلیکیشن تو یہ ہے کہ ایک ایلیمنٹ آف انسرٹنٹی رہتا ہے. تو کوئی بھی بڑا ادارہ یا کوئی بھی انویسٹر آپ سے لانگ ٹرم پارٹنرشپ کرنے سے پہلے سوچے گا کہ ابھی تک تو یہ لوگ انسرٹن ایریا میں. گرے کا مطلب یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو میرا ہوپ تھی کہ پاکستان نے کیونکہ پروگریس دکھائی ہے تو اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ ہمیں جو انہینسڈ مانیٹرنگ ہے یا جس کو کہتے ہیں کہ کلوزلی ہمیں واچ کیا جا رہا ہے, اس سے نکال کر اگر وہ ریگولر مانیٹرنگ میں لے جاتے اور ایک اپنا سائٹ مشن بھیج دیتے جو ایکچوئل سٹیپ ہے کسی بھی ملک کو گرے لسٹ سے نکالنے کا. انفارمل میرے پاس خبر یہ ہے کہ 1-2 امپورٹنٹ ممبرز نے یہ سجیسٹ بھی کیا میٹنگ میں کہ جی آپ پاکستان میں سائٹ مشن بھیجئے تاکہ آپ کو گراؤنڈ پہ ریالٹی پتا چلے کہ پرسپشنز کیا ہیں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ہو کیا رہا ہے. لیکن اس کو انہوں نے فروری تک جو ہے ملتوی کر دیا ہے. تو اب پاکستان کو اگلے 4 ماہ میں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اگر سب 6 نہیں تو کم از کم 3-4 امپورٹنٹ چیزیں کمپلائی کرے اور اس کے بعد کوشش کرے کہ ان کا یہاں مشن آ کے آن سائٹ انسپیکشن کر کے اپنا فیصلہ دینے کی پوزیشن میں آ جائے. دوسری امپلیکیشن اس کی یہ ہے کہ جو یہ عالمی ادارے ہیں, ہماری ڈیپینڈنس جو ہے وہ ملٹی لیٹرل سسٹم پہ بڑی ہائی ہے, ورلڈ بینک پر, ایشین ڈیولپمنٹ بینک پر, IMF پر. یہ ادارے جو ہیں جب ہمیں ریویو کرتے ہیں تو وہ اپنی کنڈیشنز کے اندر اب FATF کی پروسیڈنگز کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے یہ ڈیولپمنٹ کے اداروں کو یہ مناسب نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ اپنی جو شرائط ہیں ان کو اکانومی اور ڈیولپمنٹ سے لنک رکھیں, کیونکہ اس سے جو ایک امیج بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ جیسے ایک گلوبل کمیونٹی کا ایک کلب ہے جو کسی بھی ملک کو کارنر کرنے کے لیے اس طرح کی شرائط کو استعمال کرتا ہے. یہ ملٹی لیٹرل سسٹم کی سینکٹیٹی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ ان کی نیوٹرلٹی نظر آنی چاہیے. بالکل. سر آپ نے اس میں بیچ میں ایک بات کی, آپ نے کہا کہ جو ٹیکنیکل ہیلپ ہے پاکستان کو وہ پرووائڈ کی جائے, تو سر ٹیکنیکل ہیلپ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیے جیسے آج 2 ممالک انہوں نے گرے لسٹ سے نکالے ہیں, آئس لینڈ کو اور غالباً منگولیا کو. جو ٹیکنیکل ہیلپ یہ ہے کہ آپ جو ممالک نکلے ہیں آپ ان کی ایگزامپلز لائیں, 1-2 اچھے ایکسپرٹس بھیجیں کہ جو ہماری پاکستان کی اگر انفورسمنٹ کی کیپیبلٹی کو آج کل تیز کرنا ہے, تو آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے کہ کیسے ٹیکنالوجی کا استعمال ہو سکتا ہے, قوانین کو سپیڈ اپ کیسے کیا جا سکتا ہے. وہاں پر ہماری جو حکومت کی بیوروکریسی ہے اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کی صلاحیت بہت گر چکی ہے بہت سی وجوہات سے. آج کل کووڈ کی وجہ سے توجہ تقریباً ساری اس طرف چلی گئی ہے. تو یہ میرا اس لیے جو ہمارے ایون خطے کے ممالک ہیں اور جو FATF کے ممبرز ہیں ان کو چاہیے کہ ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ دیں کہ یہ کیسے کرنا ہے, بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ آپ کیجئے اور ہم آ کے آپ کو واچ کریں گے. سو یہ ایک اچھی اپروچ ہوگی جس سے پاکستان کو پازیٹیو سگنل جائے گا.
بالکل. اور سر یہ جو ایف اے ٹی ایف کی اگر ہم گرے لسٹ کی یا اس میں جو شمولیت ہوئی ہے فہرست میں اس کی اگر بات کریں تو پاکستان کے پاس اس وقت کیا آپشنز ہیں، مطلب امیڈیٹ آپشنز کیا ہیں اور کتنا جلدی آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہو سکے گی؟ کیا پاکستان کے لیے گرے لسٹ میں رہنا ایک طرح سے کیا خطرناک ہے؟ کیا اس کے جو ہے مطلب جو غلط منفی جو اس کے نتائج ہیں وہ کیا نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو سیاسی طور پر جب آپ نے میجورٹی آف جو ریکمنڈیشنز تھیں آپ نے میٹ کر لی تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے کہ اب بلیک لسٹ میں جانے کا چانس تو کم ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو ایک سیاسی طور پر فائدہ ہے اگر وہ فیبرری میں سائٹ مشن لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو ایک سیاسی اور ڈپلومیٹک وکٹری ڈکلیئر کر کے وہ اپنا ایک پاپولر سٹیٹس کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ جو دوسری بات میں زیادہ وزن ہے کیونکہ اس کی ایک وہ ان کے لیے سیاسی اہمیت زیادہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہماری کسی بھی حکومت کے لیے کیونکہ ہم قرضے لیتے ہیں باہر سے بہت زیادہ اور انٹرنیشنل اداروں سے تو ہمیں ان کو کمپلائنس پروگریس دکھانی ہماری کمپلشن ہے. لیکن میں بار بار جو چیز کو ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ لگ یہ رہا ہے کہ ہم کچھ اداروں کو پلیز کرنے کے لیے یا ان کو ایکسس رکھنے کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ یہ ایکچولی پاکستان کی نیڈ ہے کہ ہم ان چیزوں کو کریں، ان کو سپیڈ اپ کریں کیونکہ پاکستان نے اگر گرو کرنا ہے تو ہمیں انٹرنیشنل لوگوں کو یہاں لانا ہے، ہمیں انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے اور اس کے لیے اس طرح کے اریٹنٹ سے نکلنا چاہیے اور دنیا کو نظر آنا چاہیے کہ یہ ایک پروگریسو ملک ہے جو کلین اکنامک ڈپلومیسی پہ بلیو کرتا ہے. یہ ایک ٹرانزیشن کے لیے حکومت کو نہ صرف صلاحیت پیدا کرنی ہے بلکہ کمیونیکیشن کی اسٹریٹجی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس کو اون کریں. ابھی جو فرکشنز ہیں ہماری انٹرنل پالیٹکس کی اگر آپ دیکھیے کچھ دن پہلے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ان قوانین کو پاس کرنے پر بہت ٹینشن چل رہی تھی اور بیان بازیاں ہو رہی تھی. اس کے لیے جو ہماری یہ جو اس وقت کیپیبلٹی ہے کنسنسس بلڈ کرنے کی حکومت کی وہ خاصی حد تک ایروڈ ہو چکی ہے اور یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کیونکہ یہ تو یونیفائڈ ایجنڈا ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے. بالکل. اور ایک چیز سر جو اس میں ایک ترجمان نے بھی واضح کی تھی وہ یہ تھی فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کی ترجمان نے کہ یہ جو گرے لسٹ ہے اس سے نکلنا بھی ایک مرحلہ ایک پروسیس ہے اور یہ اتنا جلدی نہیں ہو سکتا. جیسے ابھی جو آنے والا اجلاس بھی ہوگا فروری میں موسٹ پروبیبلی تو اس میں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جاتے ساتھ ہی پاکستان کو نکال دیا جائے گا. جیسے آپ نے خود ابھی واضح کیا کہ بہت سی ایسی سفارشات ہوں گی جو پوری ہو جائیں گی اور ایک آدھ رہ بھی جائیں گی. تو اس میں بھی ایک یہ جو طویل مرحلہ ہے اس کے حوالے سے بھی اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ ظاہر ہے کہ وہ ریکمنڈیشنز دیتے ہیں. جیسے آئس لینڈ کی ہم نے مثال ابھی دیکھی کہ ان کو گرے لسٹ سے ریموو کر کے ریگولر مانیٹرنگ میں لایا گیا ہے. تو یعنی یہ بھی ایک لمبا پروسیس ہے، یہ اتنا امیڈیٹلی اس کا ریزلٹ نہیں نکلے گا. جی بالکل نہیں نکلے گا، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ہمیں پہلے تو کمپلائنس ایشور کرنی ہے، اس کے بعد مقررہ ووٹ لینے ہیں کہ ہمارے سائٹ مشن آ کے اس کو ویریفائی کر سکے. جب وہ ہو جائے گا تو اس سے اگلی پلینری کے اندر چانس ہے کہ پاکستان اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا. میرے حساب سے یہ معاملہ اگلے جون تک جائے گا انلیس کہ کووڈ کی وجہ سے اس میں ڈیلیز آ جائیں. پاکستان کو بالکل ویجیلنٹ لینے کی ضرورت ہے. لیکن جو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد جو ایک پولیٹیکل ہائپ خطے میں بنی ہوئی ہے وہ خاصی حد تک کم ہونی شروع ہو جائے گی بیکاز اب نظر آ رہا ہے لوگوں کو کہ بلیک لسٹ میں جانا تو اب مشکل دکھ رہا ہے. کیونکہ جو ہائپ تھی خاص طور پہ ہندوستان کی طرف سے وہ تو یہ تھی کہ ان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. تو اگر وہ ہو جاتی ہے تو وہ پھر جرنلسٹوں کے پاس سیلنگ پوائنٹ کم ہو جائے گا. پاکستان میں مجھے یہ چاہیے کہ سیاستدانوں کو رسپانسبل سٹیٹمنٹ دینی چاہیے ریئلسٹکلی، بجائے اس کے کہ اعلان کر دیں کہ اگلی میٹنگ میں ہم گرے لسٹ سے نکل جائیں گے. یہ جو میسجنگ ہے جب آپ لوگوں کو اعتماد میں لیتے ہیں تو وہ ایویڈنس پہ بیس ہونی چاہیے نہ کہ پولیٹیکل پاپولسٹ ریٹورک. بالکل. اور یہاں پہ بس میں اینڈ میں ایک یہ چیز بولنا چاہوں گی جہاں پہ آپ نے انڈیا کی بات کی تو انڈیا کا اسی لیے ڈاؤٹ بھی رہا ہے پاکستان کے حوالے سے کیونکہ اس سے پہلے بھی جب جماعت الدعوہ کے حافظ سعید کو اریسٹ کیا گیا تھا 2008 میں اور پھر 9 میں تو اتنی ہی خاموشی کے ساتھ پھر ان کی رہائی کے حوالے سے بھی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی. تو اس وجہ سے بھی ایک ڈسٹرسٹ ہے جو کہ خطے میں پایا جاتا ہے.
تو اس حوالے سے ہم یہاں پہ اپنا ڈسکشن اینڈ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے کیونکہ مزید جو ہم بات کر سکتے ہیں وہ تو ظاہر ہے آنے والے دنوں میں اب دیکھی جائے گی کہ اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے. اور پاکستان کی جہاں تک وفاقی حکومت ہے تو ان کی طرف سے تو فی الحال ایک سائے آف ریلیف تو انہوں نے لیا ہے کہ FATF کی گرے لسٹ میں ہے، لیکن ابھی بھی بہت کام کرنا اس پہ باقی ہے. تھینک یو سو مچ ہارون شریف صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر ہم ناظرین آپ کے لیے ایک اور ٹاپک لے کے اور زوم لائیو میں پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.